السلام علیکم دوستو، لرن ود نواز میں خوش آمدید۔ دوستو آج ہم بات کریں گے کہ 21ویں صدی کی جو ٹیکنالوجی ہے اس نے دنیا کے اوپر کیا اثرات مرتب کر دیا ہے اور دنیا کی یعنی انسانی زندگی کے اندر کیا کیا تبدیلیاں رونما کر دیا ہے، اور اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے دنیا کا نقشہ کتنی تیزی سے بدل رہا ہے۔ دوستو 21ویں صدی کی ٹیکنالوجی نے دنیا کو ایک نئے نقشے کی طرف دھکیل دیا ہے۔ اس کا آج ہم انڈسٹری کے اوپر بات کریں گے، انڈسٹری کے اوپر جدید ٹیکنالوجی کا کیا رول رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی نے فوڈ انڈسٹری کے اوپر کیا تبدیلیاں رونما کر دیا ہے اور اس کے اندر کیا امپرومنٹس لایا ہے، ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹس یعنی جدید قسم کی بلڈنگز بنانے میں کیا اس کا کردار رہا ہے۔ دوستو انڈسٹری کی بات اگر ہم کریں گے، جدید ٹیکنالوجی نے انڈسٹری میں اس کا بہت ہی بڑا کردار رہا ہے۔ دوستو ایک گاڑی کے پرزے کو بنانے کے لیے اگر انسان کام کرے تو کئی مہینے لگ جاتے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی نے اس کو اتنا آسان بنا دیا ہے کہ ایک ہی دن میں کئی درجن کے حساب سے گاڑیاں، کارز وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ دوستو انڈسٹری کے اندر جو ہے کہ انسانی 20 آدمی ایک کام کو سر انجام دیتے تو وہ سیکنڈوں کے حساب سے اس کو ٹیکنالوجی اس کو سیکنڈوں کے حساب سے سر انجام دے رہا ہے۔ دوستو جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو بنانے کے لیے انسان کے لیے کئی مہینے کئی سال لگ سکتے تھے، لیکن جدید ٹیکنالوجی نے اس کو اتنا آسان بنایا ہے کہ دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ دنیا کے سالوں تک رہنے والے کام کو جدید ٹیکنالوجی نے اتنا آسان بنا کے اس کو مہینوں اور دنوں کے اندر مکمل کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ اب دنیا جس حساب سے ترقی کر رہا ہے، جس حساب سے ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہے، جیسا کہ جو جدید جو ٹیکنالوجی کا سب سے زیادہ استعمال جو ہو رہا ہے اس وقت، سب سے پہلے جاپان، پھر چائنا، پھر یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، پھر اس کے بعد رشیا، فرانس، فن لینڈ وغیرہ، ان کے اندر جو ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے آج یہ دنیا کے اوپر رول کر رہے ہیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اس وقت دنیا کی سپر پاور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے دنیا کی سب سے جدید ٹیکنالوجی کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ دنیا کو خرید سکتا ہے، اتنا اس کے پاس اپنی جی ڈی پی، اپنی اکانومی سٹرانگ ہے کہ وہ دنیا کے کئی دیشوں کو سپورٹ کر سکتا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی میں جاپان اگرچہ نمبر 1 پر آتا ہے، لیکن اس کو خریدنے میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نمبر 1 پر ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ بہت ہی تیزی سے اس وقت اپنے ٹیکنالوجی کو یوز کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سپر پاور رہا ہے، اور اس کا پولیٹیکل انفلوئنس بھی زیادہ رہا ہے۔ اس کا مین کردار اس کی ٹیکنالوجی کا یوز ہے۔ ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کرنا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا اہم کردار ہے۔ دوستو اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ روڈز کنسٹرکشن میں جدید ٹیکنالوجی کا کیا کردار رہا ہے۔ دوستو جب سے 20ویں صدی کے بعد جو ہے کہ دنیا کے جو روڈز وغیرہ ہے وہ مکمل طور پر تبدیل ہو گئے ہیں۔ دنیا جو کچی سڑکوں میں چلنے والے لوگ آج کل شیشے کی بنائی ہوئی دیواروں، شیشے کے بنائے ہوئے سڑکوں پر چلنا شروع کیا ہے۔ ایسی جدید قسم کی سڑکیں بنائی ہے، ایسی جدید قسم کے لیے ٹرانسپورٹ کا سسٹم بنایا ہے جس نے دنیا کو چلنے میں آسان بنا رکھا ہے۔ اگر ایک زمانے میں ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے اگر 2-3 مہینے لگتے تھے، تو آج اسی ملک میں جانے کے لیے گھنٹوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوستو جدید ٹیکنالوجی کا استعمال اس وقت جتنا زیادہ ہوگا وہ ملک اتنا ہی ترقی کر رہا ہے۔
دنیا کے اندر جو ہے کہ بہت سے ممالک کو بہت سے مسائل کا سامنا تھا، جن کو کہا جاتا تھا کسی کو جغرافیہ کی وجہ سے وہ ملک ترقی نہیں کر رہا ہے، تو کوئی جو ہے کہ اس کی پالیسیز کے اوپر بات کر رہا تھا، تو کوئی اس کے ملک کے سسٹم کے اوپر بات کر رہا تھا۔ آج جو سسٹم تبدیل ہو رہا ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے، وہ سب کچھ پیچھے رہ گیا ہے۔ وہ ممالک جن کے پاس کوئی نیچرل ریسورسز نہیں تھے، لیکن انہوں نے ٹیکنالوجی کا استعمال اس طرح کیا کہ ٹیکنالوجی نے ان کو نمبر 1 لانے میں کامیاب رہا۔ دوستو، ایسی ایسی جدید سڑکیں، ایسے جدید پلز وغیرہ اس وقت دنیا میں تعمیر ہو رہے ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آج کل ہوائی جہازوں کے مختلف قسم کے اقسام جو کہ بلند ترین چوٹیوں، بلند ترین یعنی اتنی بڑی بڑی اونچائیوں میں چلتے ہیں کہ انسان کی عقل کام کرنے سے قاصر رہتی ہے۔ اور ایسے سرکولر ٹرینز کا بنانا، یعنی سرکولر ٹرین اس وقت دنیا میں چل رہا ہے کہ اتنی سپیڈ سے یہ چل رہا ہے کہ کہتے ہیں کہ گولی کی سپیڈ کے حساب سے یہ ٹرین سفر کر رہے ہیں۔ تو دوستو، دنیا میں ایک حساب سے جو ہے کہ انسان کی زندگی کو اتنا آسان بنایا ہے جدید ٹیکنالوجی نے، تو دوسری طرف انسان کی زندگی کے اندر اس کے نگیٹو امپیکٹس بھی پڑ رہے ہیں۔ انسان کی زندگی بے شک فزیکلی اس کو جتنا آسان بنایا ہے، تو لیکن اس کے لیے مینٹلی اتنا ہی پریشر بھی پیدا کر دیا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی نے بہت سے مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ انسان کی زندگی کے مینٹلی سکون کو ختم کر دیا ہے، فزیکلی اس کو سب کچھ آسان بنایا ہے۔ انسان کو جتنا کمفرٹیبل بنایا ہے، اس کے ہیلتھ ایشوز بڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے کہ بہت سے مسائل جنم لے رہے ہیں۔ دوستو، ابھی ہم بات کریں گے کہ جدید ٹیکنالوجی کا ایگریکلچر کے اندر کیا کردار رہا ہے۔ دوستو، ایگریکلچر کا جدید ٹیکنالوجی اور ایگریکلچر کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں بڑی بڑی مشینری جیسا کہ ٹریکٹرز، بڑے بڑے جدید مشینوں کا خیال ہمارے ذہن میں ایک دم آ جاتا ہے۔ تو یہ بات بالکل صحیح ہے دوستو۔ جیسے جدید ٹیکنالوجی آیا ہے جس نے ایگریکلچر سسٹم کو مکمل تبدیل کر رکھ دیا ہے۔ ایک کھیت کو اس کے اندر فصل اگا کر 3 مہینے لگانے والے آج جو ہے کہ سیکنڈوں کے حساب سے اس کو کاٹ کے اس کو مختلف قسم کی شکلوں میں تبدیل کرنے میں جدید ٹیکنالوجی کا اہم کردار ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال سے ایک طرف تو فصلوں کی گروتھ کا اضافہ ہوا، دوسری طرف تو بڑھتی ہوئی آبادی کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی نے ایگریکلچر میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ بڑھتی ہوئی پاپولیشن کو خوراک مہیا کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا بہت ہی اہم کردار ہے۔ کہ دوستو، اگر ہم بات کریں گے جدید ٹیکنالوجی کا انسانی زندگی سے کیا تعلق ہے، جدید ٹیکنالوجی اگر ایگریکلچر کے اوپر ہم صحیح طریقے سے بات کریں گے تو انسان کی زندگی کو اتنا آسان بنایا ہے کہ جتنا کہ وہ سوچ سکتا تھا کہ دوستو آگے اس دنیا کا نظام کیسے چلے گا۔ اگر 21ویں صدی میں دنیا نے اتنی ترقی کی ہے، تو دوسری طرف جب آگے دنیا چلے گی تو کہاں پہنچے گی؟ پھر دنیا کے ایک پلانٹ سے دوسرے پلانٹس میں شفٹ ہونے کے بھی امکانات بہت زیادہ ہیں۔ کہ کہا جاتا ہے کہ کچھ ممالک نے تو دوسرے پلانٹس کے اندر بھی اپنے سیٹلمنٹ کرنا شروع کر دیا ہے، جس میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نمبر 1 پر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چائنا نے بھی یہ بڑا دعویٰ کیا ہے۔ دوستو، جہاں تک اگر ایگریکلچر کی لائن میں جدید ٹیکنالوجی نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے، تو دوسری طرف اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ فوڈ انڈسٹری میں بھی جدید ٹیکنالوجی نے بہت ہی اہم کردار ادا کر دیا ہے۔ فوڈ انڈسٹری میں مختلف قسم کے فوڈز جو انسان آج سے 20 سال پہلے سوچ بھی نہیں سکتا ہے، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے آج ایسی مطلب ذائقہ دار چیزیں انسان کی زندگی میں لایا ہے جدید ٹیکنالوجی نے، جس کو کھاتے پیتے ہوئے انسان پھر بھی جو ہے کہ مزید اس کی جدیدیت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دوستو، ایسے نایاب پھلوں کا
کرانا اور اس کا مختلف قسم کے انڈسٹریز میں ڈال کر ان کا رس یعنی جوس وغیرہ بنانے میں بھی جدید ٹیکنالوجی کا اہم کردار ہے۔ دوستو، جدید ٹیکنالوجی کو آج کل ہرگز اس سے انکار نہیں کیا جاتا ہے۔ جس ملک کے اندر جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا وہ ملک دنیا میں سپر پاور ہی سپر پاور ہے۔ جاپان اس وقت دنیا کے نمبر 1 ممالک میں آتا ہے تو اپنی پاور میں تو وہ اس کی صرف ٹیکنالوجی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے دوستو جدید ٹیکنالوجی کا اور نئی نئی بڑی بڑی بلڈنگز بنانے میں اس کا کیا اہم کردار ہے۔ ان بڑی بڑی بلڈنگز کے اندر اور اس کی بنانے میں کیا اس کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے بنائی ہوئی ان بڑی بڑی بلڈنگز کا جو ہے کہ کا شمار دنیا میں عجیب عجیب قسم کے بلڈنگز میں کیا جاتا ہے۔ دنیا ایک مکمل پہاڑوں کی طرف نظر آتی ہے۔ پہلے ان ممالک کے اندر پہاڑ اتنے لمبے ہوتے تھے تو آج اسی ملک کے اندر انسان نے ایسی ایسی بلڈنگز بنائے ہیں جن کو دیکھ کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ دنیا کی سب سے لمبی بلڈنگ جو کہ برج خلیفہ بنائی گئی، اس کو دیکھتے ہی انسان کی آنکھیں تنگ رہ جاتی ہیں۔ اتنی ہائٹ کے اوپر کام کرنا جدید ٹیکنالوجی کا اہم کردار ہے۔ دیکھیں دوستو، اگر اس تصویر کو آپ غور سے دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک پہاڑ کے اوپر کچھ کلاؤڈز چل رہے ہیں۔ اتنی لمبی بلڈنگز کا بنانا، اور ان بلڈنگز کے اندر صرف لمبی بلڈنگز نہیں ہے دوستو، اس کے اندر ایسی چیزوں کو رکھا گیا ہے کہ جو کہ انسان کی زندگی بلکہ اس ملک کے پوری پاپولیشن کو سنبھالنے میں اس کا اہم کردار ہے۔ دنیا بالکل تبدیل ہو رہی ہے دوستو۔ جدید ٹیکنالوجی نے تو انسان کی زندگی تو کیا پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا ہے۔ ان بلڈنگز کی اہم خصوصیت کیا ہے دوستو؟ اگر آپ ان بلڈنگز کو دیکھیں تو اتنی لمبی بلڈنگز کے اوپر اتنا سیٹ اپ کرنا انسان کی بس کی بات تو نہیں تھی، لیکن جدید ٹیکنالوجی نے اس سے ممکن بنا دیا ہے۔ دوستو، آپ خود سوچیں کہ اتنے بڑے چیزوں کو اگر انسان صرف بغیر ٹیکنالوجی کا اگر اس کو بغیر ٹیکنالوجی کو اگر اس کو بنانا ہو تو کتنا مشکل ہوتا تھا، لیکن جدید ٹیکنالوجی نے انسان کی زندگی کے اندر بہت سے سہولات مہیا کر دیا ہے۔ ایک ہی قسم کے ایسے ٹاورز دنیا میں بن رہے ہیں جو کہ دیکھ کے انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ دوستو، اگر ایک طرف جدید ٹیکنالوجی نے انسان کی زندگی کو آسان اور کمفرٹیبل بنایا ہے تو دوسری طرف اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے انسان کی زندگی بہت ہی مختصر ہو گئی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان غلط یوز کر رہا ہے، جس کی وجہ سے انسان آج زوال کا شکار ہے۔ انسان کی زندگی بہت ہی مختصر ہے، لیکن انسان کو اس دنیا میں جینا، اگر آپ اس کو کمپیئر کرتے ہیں پرانے زمانے سے، تو آج اگر 20 دن بھی انسان زندہ رہتا ہے تو بڑا انجوائے کر کے رہتا ہے۔ لیکن انسان کی زندگی تو کیا، انسان تو ہمیشہ اس دنیا میں رہنے کے خواہش مند ہے، مگر ایسا ہرگز نہیں ہے۔